الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج کے اس مبارک موقع پر مکے کی عظمت اور اس کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اسلام کے ارکان حج فرض ادا کرنے کے لیے حاجی لوگ سفر کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی آنے والے زمانے میں حج نصیب فرمائے. یہ حج جو ہے اسلامی ارکان میں سے ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے. نماز ایک رکن ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اسلام کے ارکان میں سے ہیں. اسی طرح حج بھی ایک رکن ہے. حج کے اور دوسرے ارکان میں یہ فرق ہے کہ نماز جہاں چاہے ادا کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی نماز ادا کرے تو نماز ادا ہو جاتی، مسجد میں ادا کرے تو بھی ادا ہو جاتی. دنیا کے کسی مقام پر بھی کسی کونے میں بھی نماز ادا کرے تو نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح روزہ دنیا کے کسی مقام پر بھی روزہ رکھے تو روزہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی حج کے لیے ایک خاص مقام مقرر کیا ہے. اسی مقام پر جا کر ہی یہ حج کا رکن ادا کرنا ہے. دنیا میں کسی کونے میں رہنے والے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، سب کے سب جو ہے اسی ایک مقام پر جا کر ہی اس رکن کو ادا کرنا. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ ہے. یہ مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ ایسا بنایا ہے کہ جو مومن ایک مرتبہ جب جا کر آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جانے کا اسے شوق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جا کر آ گئے بس. جو جا کر آیا اسے پھر جانے کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. دوبارہ گیا پھر بھی تیسری مرتبہ جانے کا شوق ہوتا ہے. تیسری مرتبہ گیا، چوتھی مرتبہ جانے کا شوق ہوتا ہے. کتنی مرتبہ بھی جائے تو پھر دوبارہ جانے کا شوق ہوتا ہے.
خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو میں ایسا بنایا کہ لوگ بار بار آنے کا شوق ہے لگتا ہے، جو جا کر آتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے، جو ابھی نہیں گئے ہیں ان کو تڑپ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایسا مقام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکے کی فضیلت میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں پر اس کی فضیلت اور عظمت بیان کیا ہے۔ اس مکے میں داخل ہونے کے لیے، مکے میں انٹر ہونے کے لیے ایک شرط ہے، اس شرط کے مطابق ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا۔ بغیر ایمان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے اور آنے کے بعد وہاں پر مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے کے بعد، یعنی ہجری 9 سال کے بعد، ہجرت کے 9 سال کے بعد، 9 ہجری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون لگا دیا، انما المشرکون نجس، مشرک لوگ جو ہیں ناپاک ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، اس سال کے بعد مشرک لوگ یہاں اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف جو مکے کی جگہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، حدود حرم۔ وہاں بورڈ لگایا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نان مسلم نو انٹری، وہاں پر داخل ہو سکتے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا قانون ہے۔ تو آدمی کتنا بڑا ہو، مالدار ہو، لیکن ایمان نہیں ہے، داخل ہو سکتا۔ بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، نہیں داخل ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مومن غریب آدمی ہے، بیچارہ مومن غریب آدمی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ پہلی شرط کیا ہے؟ انٹری ہونے کے لیے، داخل ہونے کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے بارے میں فرماتا ہے کہ ام القریٰ، دنیا میں جتنے شہر ہیں تمام شہروں کا یہ سردار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ حدیث شریف آتا ہے، قرآن کی تفسیر میں آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پیدا کیا تو کہاں سے شروع کیا؟ کہاں سے پیدا کرنا شروع کیا بولے تو جہاں مکہ ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھیلایا، اسی لیے اس کو ام القریٰ قرآن شریف کے اندر ہے، ام القریٰ، تمام شہروں کا سردار۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے لیے دعا کریں، ابراہیم علیہ السلام 3 دعا کریں۔ ایک دعا کیا ہے؟ آپ نے دعا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، ایک دعا کیا کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر۔ دوسری دعا کیا ہے؟ یا اللہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر میں بسنے والے تمام لوگوں کو پھل اور رزق عطا فرما۔ تیسری دعا کیا کہ یا اللہ اسی شہر میں جو آخری نبی آنے والے ہیں اسی شہر میں پیدا فرما۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں دعا کو اللہ قبول کر لیا، قرآن شریف کی گواہ ہے۔ ایک دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے،
اللہ فرمایا سورہ وتین کے اندر فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، یہ شہر امن والا شہر بنا دیا، کوئی دشمن وہاں آ کر جنگ نہیں کر سکتا، خراب نہیں کر سکتا، کسی کو ہمت جرأت نہیں ہے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ بسنے والوں کو رزق میں برکت، اللہ ایسی برکت آج تک دے رہا ہے کہ کسی شہر میں اتنا رزق نہیں ملتا، حالانکہ وہ شہر وہاں نہ پھل اگتا ہے نہ دانا اگتا ہے نہیں، لیکن دنیا کی تمام کھانے کی چیزیں وہاں موجود ہے، لاکھوں کروڑوں انسان آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کمی نہیں، نہ پینے کی نہ پانی کی ضرورت کمی ہوتی ہے، نہ کھانے کی بنی کمی ہوتی ہے، نہ جگہ کی کمی ہوتی ہے، یہ ایسا مقام۔ اور تیسری دعا کیا کہ جو آخری نبی پیدا ہونے والے تمام انبیاء کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں پیدا ہونے کے اللہ اس مکے کو اختیار کیا، دوسرے تمام انبیاء دوسرے مقام پر دوسرے ملکوں میں پیدا ہوئے، صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے کے لیے اس مکے کو اختیار کیا، سلیکٹ کیا، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ایسا مبارک شہر ہے کہ اس میں آپ بس رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تقریباً 50 پر 3 سال تک مکے میں رہے، 50 پر 3 سال تک، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، 50 پر 3 سال رہے۔ اس کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جب تکلیف زیادہ دی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مدینہ جانے کی ہجرت کے لیے اجازت دی، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکے سے نکل رہے ہیں، مکے سے نکلتے وقت بار بار مکے کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، مکے کی محبت، 50 پر 3 سال یہاں زندگی گزارا، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دل نہیں آتا ہے، پلٹ کر دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر جاتے ہیں، پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ ماں کو چھوڑ کر جب جاتا ہے، ماں سے بچھڑ کر جاتا ہے تو کیسا کرے گا؟ ماں کو بار بار دیکھتا ہے، میری ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ پلٹ کر دیکھ کے یہ دعا کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، مکے سے بات کرتے ہیں، اے مکہ، اے مکہ، تو کتنا اچھا شہر ہے، بہترین شہر ہے، تجھے میں بہت چاہتا ہوں، تجھے بہت میں چاہتا ہوں، تجھے چھوڑ کر جانے کے مجھے دل نہیں آتا، لیکن یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ بستی والے مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر یہ لوگ پریشان نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، یہ لوگ پریشان کرنے کی وجہ سے میں جاتا ہوں، اگر یہ لوگ پریشان نہ کرتے تو تجھے چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاتا، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوق اور ذوق اور دھڑک کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے، آپ کو تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے۔ کیا آیت ہے وہ؟ اللہ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اب جائیے انشاءاللہ پھر آپ کو یہاں لوٹائیں گے، ہم ضرور لوٹائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لرادک الی معاد، آپ کو ضرور مکے میں لوٹائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، 8 سال بعد، 8 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہی اسلامی حکومت کے ساتھ اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں۔ تو ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہے،
اس وقت تک بیت اللہ قبلہ نہیں تھا. اس وقت کیا حکم تھا نماز پڑھنے کا کہ قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. قبلہ بیت اللہ نہیں تھا، بیت المقدس قبلہ تھا. تو مدینے میں جا کر آپ بیت المقدس کی طرف قبلہ منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن دل میں کعبۃ اللہ کی خواہش ہے. کعبۃ اللہ خواہش ہے. جب کبھی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو بول کر بھیجتے ہیں کہ مجھے کعبۃ اللہ سے محبت ہے، بول کر بھیجتے ہیں. اور انتظار کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جا کر اللہ سے بولے رہیں گے، اللہ حکم نازل کرے گا، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کعبۃ اللہ قبلہ حکم آ جائے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے پیغمبر آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہیں حکم قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں نہ آ جائے، قبلے کی طرف کعبۃ اللہ قبلہ بن کر حکم آ جائے، اس کی آپ انتظار کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں. قد نرى آج سے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آج میں حکم نازل کرتا ہوں، جیو پاس کیا ہے؟ گورنمنٹ آف گورنمنٹ کا آرڈر جیو پاس ہو گیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں، ترضاها آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں، کون سا قبلہ؟ کعبۃ اللہ. آج سے حکم پاس کر دیا کہ آپ اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ ہے کعبۃ اللہ کی مکے کی عظمت فضیلت. کعبۃ اللہ کو جانے والے بہت مبارک ہستی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کیسا گھر ہے؟ روزانہ اس میں 120 رحمتیں نازل ہوتے ہیں. 120 رحمتیں. اور وہاں ایک نماز پڑھنا جو ہے 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ایسے مبارک مقام پر حاجی لوگ جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حضرات بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے محلے سے بھی انشاءاللہ حاجی لوگ جا رہے ہیں. اس سال جتنے حاجی لوگ جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس حج کے برکت سے تمام دنیا میں امن و سلامت نازل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مکے کی زیارت کرنے کی، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی، حج عمرہ کرنے کی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.